السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کافی دنوں بعد ویڈیو کا موقع ملا ہے، تو آج ہم ڈسکس کریں گے کانسٹیٹیوشن آف 1962 کو۔ اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن پہ کی تھی، تو یہ اسی سے آگے 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو اس لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن کب آیا، کس نے دیا، اور اس کے مین فیچرز کیا تھے۔ تو یہ ساری باتیں آج اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف 1962 کو۔ سب سے پہلے یہ دیا کس نے تھا؟ ایوب خان تھا، ٹھیک ہے۔ ایوب خان جو کہ 1958 میں یعنی 1958 میں اس نے جو تھا پاور کو کیپچر کر لیا تھا اور مارشل لا امپوز کیا تھا، اور مارشل لا امپوز کرنے کے بعد 1962 کو اس نے جو نیا کانسٹیٹیوشن دیا، اس سے پہلے 1956 کا کانسٹیٹیوشن لگا ہوا تھا جس کو اس نے ختم کر دیا، اور پھر مارچ 1962 کو اس نے ایک اپنا نیا کانسٹیٹیوشن دیا، اور یہ کانسٹیٹیوشن پاکستان میں فرسٹ ٹائم اس طرح کا کانسٹیٹیوشن لگا جس کو پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی کانسٹیٹیوشن لگے وہ پریزیڈنشل نہیں تھے بلکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا وہ یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں ہم اس کے امپورٹنٹ فیچرز کو کہ جو ایوب خان نے کانسٹیٹیوشن دیا ہے اس کے امپورٹنٹ فیچرز کیا کیا تھے۔ تو سب سے پہلا جو اس کا فیچر تھا وہ یہ تھا کہ یہ ریٹن ون تھا۔ ریٹن ون سے مراد یہ ہے کہ یو کے کانسٹیٹیوشن کی طرح یہ ان ریٹن ون نہیں تھا۔ اس کے جو آرٹیکل تھے 250 اس کے اندر آرٹیکلز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 پارٹ تھے، اس کے 12 پارٹ کے ساتھ ساتھ اس کے 3 اسکیجول بھی تھے۔ تو یہ ریٹن ون تھا جس میں ساری چیزیں 250 آرٹیکلز تھے جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ کس کی کیا پاورز ہوں گی، کس کی لیمٹس کیا ہیں پاور کی، پریزیڈنٹ کے پاس کیا پاور ہے، گورنمنٹ کے کیبنٹ وغیرہ کے پاس کیا پاور ہے۔ تو یہ ساری پاور اس میں ریٹن تھی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو اس میں ہو گیا فیچر وہ ریٹن ون ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یونیکیمرل لیجسلیچر تھی۔ یونیکیمرل میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ یونیکیمرل لیجسلیچر وہ والی لیجسلیچر ہوتی ہے جس میں سنگل ہاؤس ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی طرح اس میں بھی ایک ہی ہاؤس تھا جس کو نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے۔ تو نیشنل اسمبلی جو تھا وہ ایک سنگل ہاؤس دیا گیا اس میں بھی، اور اس کے جو تھے 156 ٹوٹل ممبر تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 166 ایکولی ڈیوائڈ تھے ایسٹ پاکستان میں اور ویسٹ پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ دونوں کو برابر برابر کے ممبر حاصل تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ریٹن ون تھا، دوسری بات یونیکیمرل لیجسلیچر تھی، اور تیسری بات جو تھا یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھی۔ اب فیڈرل کون سی ہوتی ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ وہ والی فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں پاور کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز بائی کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ جو تھا یہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں تھا بلکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھا۔ ابھی اس میں صوبوں کے درمیان اور سینٹر کے درمیان پاور تھی۔ ایوب نے جو تھی اس سے پہلے جو کانسٹیٹیوشن تھا 1956 کا، اس میں 3 لسٹ تھی، ٹھیک ہے، جس میں ایک فیڈرل لسٹ تھی، ایک اسٹیٹ لسٹ تھی یا پروونشل لسٹ، اور تیسری کنکرنٹ لسٹ تھی، جو میں نے آپ کو 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اچھی طرح سے بتایا تھا۔ ایوب کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ یہ 3 لسٹ نہیں تھی، اس میں جسٹ سنگل لسٹ تھی، ٹھیک ہے، جو کہ فیڈرل لسٹ تھی۔ اس میں فیڈرل کے جتنے بھی اختیارات تھے وہ تمام اختیارات درج تھے، اور ان کی ٹوٹل جو تھی اختیارات کی تعداد جو 49 تھے لسٹ میں آئٹمز، جو کہ جن پہ فیڈرل لیجسلیٹ کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آئٹمز بچتے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے پروونسز کو ٹرانسفر کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو تھی وہ ریٹن ون تھی، دوسری یونیکیمرل ہے، تیسری فیڈرل فارم آئی ہے جس میں پہلے کی طرح پہلے 3 تھی، اس میں صرف ایک لسٹ تھی جس کو فیڈرل لسٹ کہا جاتا ہے، اور اس فیڈرل لسٹ میں صرف
جو تھے صرف ایک ہی لسٹ تھی اور اس میں 49 آئٹمز درج تھے جن میں فیڈرل لیجسلیٹ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ باقی سارے صوبوں کو دے دیے گئے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ پریزیڈنٹ تھا اس میں، کہ پچھلے جو پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ تھا، جو پچھلا سسٹم تھا وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا جس میں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر آپس میں کنیکٹڈ ہوتی تھی، لیکن اس سسٹم میں اس سسٹم میں پریزیڈنٹ جو تھا وہ ٹیٹولر ہیڈ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو پریزیڈینشل سسٹم ہے اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریئل ہیڈ ہوتا ہے، ٹیٹولر ہیڈ نہیں ہوتا۔ اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریئل ہیڈ ہوتا ہے، ٹیٹولر ہیڈ نہیں ہوتا۔ جتنی بھی پاور جو نارملی پرائم منسٹر ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے پریزیڈینشل فارم میں، وہ ساری پاور جو ہے وہ کون ایکسرسائز کرتا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ ایکسرسائز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیف آف آرمی اسٹافس کو بھی، جتنے بھی باقی چیزیں جو کہ نارمل کنٹری میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر کرتا ہے، وہ ساری کی ساری پاور ادھر پریزیڈنٹ پرفارم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کو چننے کا طریقہ بھی بڑا ایوب خان نے یونیک سے دیا ہے، کہ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ کرتے ہیں پریزیڈینشل فارم میں پریزیڈنٹ کو، یا پھر انڈائریکٹلی الیکٹورل کالج کے تھرو ہوتا ہے۔ لیکن ایوب نے جو ہے بی ڈی سسٹم ایک بنایا ہے۔ بی ڈی سسٹم میں فل ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا کیونکہ یہ ایک بہت لمبا سسٹم ہے، میں صرف بتاتا ہوں کہ یونین لیول پہ لوگ تھے۔ یونین لیول جیسے ہماری یونین کونسل ہوتی ہے، تو اس میں یونین کونسل کے ٹوٹل پورے کنٹری کے اندر 80,000 ممبر تھے، ٹھیک ہے۔ وہ 80,000 ممبر جو تھے وہ آگے سے پریزیڈنٹ کو اور پروونشل اسمبلی کے ممبرز کو چنتے تھے، نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو چنتے تھے۔ یہ 80,000 جو بعد میں 1,20,000 ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ پریزیڈنٹ کو چنتے تھے لوگ، مطلب صرف یونین کونسل کو لوگ ووٹ دیتے تھے۔ یونین کونسل کے بعد یہ 80 ممبرز تو اپنا کام کرتے ہیں یونین کونسل میں جو ان کے کام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ایز این الیکٹورل کالج بھی کام کر رہے تھے ایوب خان کو یا پریزیڈنٹ کو چننے کا۔ یہ سسٹم ایوب خان نے اس لیے لگایا کیونکہ یہ ان کو ایزیلی ہینڈل کر سکتا تھا، یونین کونسل کے جو ممبرز تھے 80,000 تھے، اور وہ ایزیلی ان کو ون کر سکتا تھا، تو اس لیے اس نے ایک سسٹم اپنے لیے نکالا۔ تو اس نے پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ دیا جس میں یہ ریئل ہیڈ تھا، ساری کی ساری پاورز اس کے پاس تھی، اور ایون یہ پاور بھی تھی کہ یہ اسمبلی کو ڈیزالو بھی کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایوب خان یعنی پریزیڈنٹ جو تھا اس ٹائم ایوب خان ہی بنا تھا، وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر سکتا تھا، لیکن کنڈیشن یہ تھی کہ اگر وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرتا ہے تو اس میں اس کو فریش الیکشن کروانے پڑیں گے، اور فریش الیکشن صرف اسمبلی کا ہی نہیں ہوگا، پریزیڈنٹ کا بھی فریش الیکشن ہوگا۔ تو یہ کچھ اس میں جب وہ اگر اسمبلی کو ڈیزالو کرتا تو اس کو اپنا الیکشن بھی کروانا پڑتا تھا۔ تو پریزیڈینشل فارم میں یہ پاور بھی تھی، ایک تو یونین کونسل کے ذریعے الیکٹ ہوتا اور اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر سکتا۔ اس کے بعد یہ کیا کر سکتا تھا؟ ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کر سکتا تھا۔ اب اگر کنٹری میں کوئی ایسی سچویشن ارائز ہو جائے، یعنی کوئی دوسرا کنٹری اٹیک کر دیتا ہے، یا کوئی فائنینشیل کرائسس آ جاتا ہے کنٹری میں، یا کوئی کنٹری کانسٹیٹیوشنلی نہیں چل رہا ہوتا، تو یہ کنٹری ملک کے اندر ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ تو پریزیڈنٹ کو اس کے علاوہ یہ اپنی کیبنٹ بھی سلیکٹ کر سکتا ہے، اپنی کیبنٹ منسٹر کو اپوائنٹ کرتا ہے، اور اپنی مرضی سے ان کو ریموو بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو چاہے ریموو، اور صرف ریموو بھی نہیں بلکہ 5 سال کے لیے ان کو جو ہے مس کنڈکٹ کی وجہ سے سیاست سے ہی باہر نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان پہ 5 سال کے لیے بین لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گورنر صوبے کا سسٹم یہ تھا کہ گورنر ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ پروونشل سیٹ اپ میں گورنر ہوتا تھا۔ گورنر کو کون اپوائنٹ کرتا تھا؟ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا تھا۔ اور یہ گورنر جو ہے آن دا پلیئر آف پریزیڈنٹ کام کرتا تھا، کہ جب تک پریزیڈنٹ خوش ہے اس سے تب تک یہ کام کرتا رہتا ہے۔ اگر پریزیڈنٹ اس سے خوش نہیں ہے تو پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس کو ریموو بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پاور دے دی گئی پریزیڈنٹ کو کہ یہ اس کو ریموو بھی کر سکتا ہے، اور گورنر کے پاس وہی پاور ہیں پروونس کے اندر جو کہ پریزیڈینشل سسٹم میں سینٹر میں پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہ گورنر کا پروونشل سیٹ اپ آ گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے نو ہیومن رائٹس بل، اگر ہم 1956 کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس میں پوری ایک ہیومن رائٹس کے اوپر کافی آرٹیکل دیے گئے ہیں۔ تو 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی اس طرح کا رائٹس نہیں دیے گئے، مینشن نہیں کیے گئے، تو اس میں کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہیں۔
ساتویں بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی. جوڈیشری کو پچھلے کانسٹیٹیوشن کی طرح جو پروویژنز اس میں تھی اس میں بھی وہی پروویژنز دی گئیں اور جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ رکھا گیا اور ان کا ٹینور فکسڈ ہے، ان کو کوئی بھی ریموو نہیں کر سکتا ایکسیپٹ تھرو اسپیشل پروسیس. اور اسی طرح سپریم کورٹ کے ججز کی جو فکس ڈیٹ تھی وہ 65 ایئرز کر دی گئی. ٹھیک ہے جی، 65 ایئر کر دی گئی اور ان کو اونلی تھرو اسپیشل پروسیس جو ہے ریموو کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کے کچھ نمایاں فیچرز تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. سب سے پہلے ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، یونیکیمرل لیجسلیچر تھی، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھا، پریزیڈینشل سسٹم تھا. اچھا، پریزیڈینشل میں آپ کو میں نے اس کی پاورز بتائی ہیں. پھر گورنر تھا، پروونشل سیٹم میں گورنر ہوتا تھا. پھر کوئی ہیومن رائٹس کتنی مینشن تھے اور پھر انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری تھی. تو یہ تھا. آگے نیکسٹ ویڈیو 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ ہوگی. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.